مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام میں ہم آپ کا دل خیر مقدم کرتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم ملاقات کریں گے قائد اہل سنت کے جگر گوشہ حضرت مولانا محمد انس صدیقی قادری مدنی دامت برکاتہم عالیہ سے، جنہوں نے ہمیں ملاقات کا شرف بخشا. آئیے ہم ان سے ملتے ہیں. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہر سال ماریشس تشریف لاتے ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ماشاء اللہ. الحمدللہ میں اپنے جد امجد مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی قادری میرٹھی مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 60 برس تک تقریباً اس سرزمین موریشس پہ آتے رہے، 50 برس تک آتے رہے. پھر اپنے والد ماجد مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 50 برس تک اس سرزمین پہ تشریف لاتے رہے، انہی کے طریقہ کار کو جاری رکھتے ہوئے اس سرزمین موریشس پر میں آتا ہوں. اور یہ جشن عید میلاد النبی کی تقریبات جو روئے زمین پر ہر جگہ ہو رہی ہیں اس مبارک مہینے میں، ان تقریبات میں شرکت کر کے اپنے لیے فخر، اپنے لیے خوشی کا باعث بننے کے لیے میں یہاں پر حاضر ہوتا ہوں. اور دیکھ کر، شریک ہو کر دل کو ایسی خوشی اور طمانینت محسوس ہوتی ہے کہ میں کیا بیان کروں. یہاں سرزمین موریشس کے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں، اہل وطن جو ہیں، یہاں پہ جو لوگ ہیں اور کمیونٹیز جو ہیں، ان میں جو جوش و خروش، جو جذبہ محبت رسول کا اور میلاد کا اتنا بڑھ چڑھ کر ہے، اس کو دیکھ کر یقین کریں کہ دل میں بڑا سکون میسر آتا ہے اور بے پناہ خوشی حاصل ہوتی ہے. لہٰذا انہی وجوہات کی بنا پر اپنے بزرگوں کے طریقہ کار کو جاری و ساری رکھتے ہوئے میں الحمدللہ اس سرزمین پہ آنے کی سعادت مجھ کو حاصل ہے اور میں حاضر ہوتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی میری تشریف آوری میں آنے کو اس سرزمین پر قبول فرمائے، اور اہل وطن جو ہیں ہمارے موریشس میں رہنے والے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا کی خیر و برکت سے مالا مال فرمائے. مولانا صاحب،
آپ کے دادا جان حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی قادری رحمۃ اللہ علیہ اور والد محترم حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل وطن کے لیے جو کچھ کیا ہے، ان کے جتنے احسانات ہیں ان کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ آپ جب سوچتے ہیں تو کیا تصور کرتے ہیں؟ بڑا ہی آپ نے اہم نقطہ ارشاد فرمایا۔ ان کی خدمات حضرت مبلغ اسلام مبلغ اعظم مولانا عبدالعلیم اور قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات بے شک ناقابل فراموش ہے، جی جی اور جو ان کی بے لوث خدمت جو اہل وطن اور خاص طور پہ سرزمین موریشس کے لیے جو ان کی بے لوث اور پرخلوص اور اخلاص بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی منفعت کے اور بغیر کسی ضرورت کے جی جو بے لوث انہوں نے اس سرزمین کے لیے جو خدمات انجام دیں، اس کی ہمیں تاریخ میں بہت کم مثالیں نظر آتی ہیں۔ صحیح۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب اس سرزمین موریشس پہ تشریف لائے تھے تو اس وقت مسلمانوں کا وجود ایک طرح سے نہ ہونے کے برابر تھا۔ آپ تشریف لائے اور اسلام پھیلتا چلا گیا۔ حضرت مبلغ اعظم مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے یہاں آ کر جی یہاں کے رہنے والے باشندوں کے لیے جی جو ایک ڈیووشن آف ٹائم تھا جی وہ ان کو فراہم کرتے ہوئے ان کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کرتے ہوئے اور جس طریقے سے اسلام کا آفاقی پیغام، صحیح، اسلام کا آفاقی مذہب ہونے کی حیثیت سے اس سرزمین پر انہوں نے پھیلایا ان دنوں میں، جی وہ انکریڈیبل، یعنی ناممکنات بھی سے ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی جد و جہد کو جاری رکھا اور گلی گلی چپے چپے قریے قریے جا کر کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جس طرح سے انہوں نے شب و روز اس تبلیغ و اشاعت کی بے لوث خدمت کی، تو الحمدللہ آج نظر یہ آتا ہے جی کہ دلوں پر اصل حکمرانی جو ہے صحیح، وہ مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی، کیا بات ہے، الحمد جنہوں نے اسلام کو صرف یہ نہ کہ زبانی لفظوں سے لوگوں تک پہنچایا، بلکہ کیا بات ہے، ان کی روحانیت نے کیا بات اور ان ہے، کا سبحان عشق اللہ، رسول سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے جسم میں، ان کی روح میں، ان کے خون میں، ان کی نسلوں میں کیا اس بات طرح سے گھل گیا کہ نسل کے بعد نسل اور نسل کے بعد نسل الحمدللہ اسی پیغام کو قبول کرتے ہوئے اسی سائم کی طرف آنے کی جد و جہد میں مصروف ہیں۔ الحمدللہ مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی قادری میرٹھی مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے، جی پورے وطن عزیز ریپبلک آف موریشس کا انہوں نے طوفانی دورہ فرماتے ہوئے ہر قریہ قریہ گاؤں سبحان بستی بستی جا کر جس طرح سے لوگوں کو جوق در جوق مسلمان فرمایا، جی وہیں پر انہوں نے فیوچر پلاننگ اور فیوچر پروٹیکشنز آف ایمان اینڈ دی فیتھ صحیح، کے لیے بھی انہوں نے ایسے وسائل عطا فرمائے۔ مثلاً مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی قادری میرٹھی مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر طلباء کے اور بچوں کے مستقبل کا کچھ معاملہ نہیں ہے۔ جی انہوں نے اس زمانے میں حلقہ قادریہ اشاعت اسلام قائم فرمایا، جی جی جو آج تک اتنے سال الحمدللہ، گزرنے کے بعد علیمیہ کالج، علیمیہ دارالعلوم، سنی مدرسہ، یہ سب آج بھی موجود ہیں، الحمدللہ، اور الحمدللہ بچے بچیاں یہ تمام
الحمدللہ دین کی تعلیم سے روشناس ہو رہے ہیں، اور یہ روشناس ہونا خالی صرف جو ہے یہ سرٹیفکیٹ یا ڈگری کا حصول کرنا نہیں ہے، بلکہ جب وہ اس ماحول کے اندر، اس ایٹماسفیئر میں جب داخل ہوتے ہیں جی تو وہ مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم میں، ان کی نظر عنایت اور اس ایسے اس میں آ جاتے ہیں صحیح، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے، بالکل، اور الحمدللہ ان کامیابی ان کی منزلوں سے قریب ہوتی جا رہی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مولانا شاہ محمد عبد العلیم صدیقی قادری میرٹھی مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یتیم خانے قائم فرمائے، بے شک، جو آرفنیج، صحیح، کہ جو بچے جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جن کے وسائل نہیں ہیں، ان کو وہاں پہ جگہ دی جائے، اور وہ یتیم خانے آج بھی قائم ہیں، چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا شاہ محمد عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلک کی، ایمان کی اور ہمارے عقیدے کی تحفظ کی کیا بات ہے، سب سے بڑی جو ہمارے لیے جو ایک انہوں نے بنیاد رکھی کہ سنی مدرسہ بورڈ، اہل سنت مذہب مہذب، جی اہل سنت والجماعت، جی، اس کو قائم کر کے انہوں نے اس تمام معاشرے میں تمام نسل کی حفاظت کا الحمدللہ بہت بڑا، اور جس علاقے میں بھی اب جائیں جی تو وہاں کسی بھی گاؤں میں جائیں، قریے میں جائیں، بستی میں جائیں، وہاں مولانا شاہ محمد عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین، بے شک آپ پیر طریقت تھے، پیر کامل تھے، بے شک، عالم با عمل، اس میں کوئی عالم شک با نہیں، عمل، جی صوفی با صفا ہاں ہاں ہاں، مولانا شاہ محمد عبد العلیم صدیقی مدنی، ان کے معتقدین، ان کے مریدین کی کثیر تعداد ہر علاقے میں ملتی ہے، بے شک، اور ایسی مسجدوں کے در و دیوار آج بھی گواہی دیتے ہیں۔ بعض بستیوں میں جا کر دیکھیے آپ، میں جانے کا اتفاق ہوا، جی جی، نارتھ میں گیا، وہاں پہ گیا، ایک کونے سے دوسرے کونے، بعض جگہوں پہ جا کر دیکھا، مسجدوں کے در و دیوار گواہی دیتے ہیں کہ یہاں پر مولانا شاہ محمد عبد العلیم صدیقی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک قدم یہاں تشریف لائے، اور الحمدللہ، پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ اصل میں جو ہمارا مرکز ہے وہ مسجد ہے، اور مسجد ہے، اور یہ مرکز جو ہے ہمارا، یہ دینی ادارے ہیں، صحیح، اور یہ اگر ان سے ہم اگر جڑے رہیں گے، منسلک رہیں گے، تو ہماری نسلوں کا اور ہمارا تحفظ ہو سکتا ہے۔ جی مولانا شاہ محمد عبد العلیم صدیقی مدنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عرصے تک تشریف لاتے رہے، اور بے پناہ انہوں نے خدمات انجام دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جب وہ حاضر ہوئے، اور جب یہ بتا کر گئے کافی حضرات کو کہ اب یہ میرا آخری سفر ہے موریشیس کا، اور اب میں کام میرے مکمل ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مولانا شاہ محمد عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ٹو سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ، the 37th descendant، مولانا شاہ محمد عبد العلیم صدیقی قادری میرٹھی مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب فائنلی مدینہ منورہ تشریف لے گئے، حج کا مہینہ تھا، ان کے اور ساتھی حضرات جو اور عقیدت مند تھے وہ حج پہ بھی جا رہے تھے، آپ نے فرمایا نہیں، میں مدینے میں رہوں گا۔ پہلے شعر پڑھا کرتے تھے، مدینے جاؤں آؤں پھر جاؤں پھر آؤں پھر آؤں پھر آؤں، زندگی اسی میں تمام ہو جائے۔ سبحان، لیکن وہ آخری جو سفر تھا مدینہ طیبہ کا، اس سفر پہ جانے سے پہلے آپ نے شعر پڑھا، مدینے جاؤں پھر نہ آؤں پھر نہ ہو، پھر نہ آؤں، اور قصہ وہیں پہ تمام ہو کیا جائے۔ سبحان اللہ، ان کے ساتھی مدینہ شریف سے مکے گئے حج کرنے، عقیدت مند ان کے ہمراہ جو تھے رفقا حج پہ گئے، وہ حج پہ تشریف نہیں لے گئے۔ 22 ذی الحجہ کو آپ کا وقت مدینہ منورہ میں آیا، آپ نے وہاں پر آپ نے پردہ فرمایا، اور جب ان کی جسم مبارک کو، ان کی نماز ادا ہو گئی، ان کی جسم مبارک کو وہاں لایا گیا، ذبح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ ہوا، ہاں وہ جو سیدنا ابوبکر صدیق کو جس طرح سے اشارہ ہوا تھا،
ادخل الحبیب الی الحبیب فإنہ یشتاق الی الحبیب، حبیب کو محبوب کے پاس لے آؤ کہ محبوب اپنے محبوب کی آمد کا منتظر ہے۔ اسی طرح سے اولاد سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے بھی اشارہ ہوا کہ محبوب ہے اور محبوب کی اولاد ہے تو ان کو محبوب کے پاس لے جایا جائے۔ مولانا شاہ محمد عبد العلیم صدیقی مدنی رحمۃ اللہ علیہ جنت البقیع شریف میں بی بی سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو کہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ، ان کے قدموں میں اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جگہ عطا فرمائی۔ یعنی سبحان اللہ کہ وہ جگہ 1450 برس 1450 برس 1400 برس تقریباً وہ جگہ انتظار میں تھی کہ وہاں کوئی اور دفن نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، شاہ عبد العلیم آئیں گے 1400 برس کے بعد اور اپنی روحانی ماں عائشہ صدیقہ کے قدموں میں ان کو جگہ مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں آرام فرما ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی درجات بلند فرما رہا ہے۔ مدینہ طیبہ کے پر نور قبرستان جنت البقیع شریف، جہاں شب و روز ملائکہ اور رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، وہ اس بارونق قبرستان میں آرام فرما ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں، جی جی جی، دین کی تبلیغ و اشاعت، اسلام ایک آفاقی مذہب، یونیورسل ریلیجن، اس کا پیغام رکا نہیں، یہ پیغام جاری و ساری رہا۔ مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی کے بعد والد ماجد حضرت اقدس قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو جاری و ساری رکھا اور تقریباً 50 برس تک ریپبلک آف موریشس میں آتے رہے، اور 50 برس کے اندر جب وہ تشریف لاتے رہے، صرف یہ نہیں کہ یہیں آتے رہے، صرف اپنے والد کی طرح، جس طرح مولانا شاہ عبد العلیم کبھی امریکہ میں ہے، کبھی افریقہ میں ہے، کبھی ایشیا میں ہے، کبھی آسٹریلیا میں ہے، کبھی کسی اور ملک میں ہے، ملیشیا میں ہے، انڈونیشیا میں ہے، چین میں ہے، جاپان میں ہے، مولانا شاہ احمد نورانی نے بالکل وہی سلسلہ جاری رکھا اپنے والد ماجد کا، اور جس طرح ان کے والد یہاں آتے تشریف لاتے تھے اور دوسری جگہوں پہ بھی جاتے، وہ یہاں پہ بھی تشریف لاتے تھے موریشس میں، اور دنیا میں اور جگہوں پہ بھی تشریف لے جاتے تھے۔ اسلام کا آفاقی پیغام ہر جگہ انہوں نے پہنچایا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو دلوں میں روشن فرمایا اور لوگوں کے ایمان کو ایک مرتبہ پھر سے جگایا کہ کیا غفلت میں پڑے ہو، یہ دنیا جو ہے صرف ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا صرف ایک آرٹیفیشل ہے، یہ دنیا جو ہے صرف ایک آپ کے سامنے ایک خاکہ ہے۔ اصل میں تو لائف از the love of holy and beloved Prophet محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پیغام کو مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وطن عزیز مملکت موریشس میں عام فرمایا، اور اس کے ساتھ اپنے حلقہ ارادت میں بے پناہ کو مرید فرمایا، بے پناہ مساجد کا قیام فرمایا، بے شک، اور جناب والی یہاں پر اس سرزمین کے لیے انہوں نے اپنی روحانیت سے جو کچھ بھی کیا، وہ اس کی مثال ہمیں نہیں نظر آتی۔ یقیناً عالم باعمل اور باکردار عالم دین کہ جنہوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہ کیا، بلکہ جو کچھ بھی کیا انہوں نے صرف ریپبلک آف موریشس یا مسلمانوں کے لیے یا ہیومینٹی کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے ہر وقت کرتے رہے، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی بہترین اجر عظیم عطا فرمایا کہ جب ان کا آخری وقت ہوا
تو جس طرح سے ان کے والد مولانا شاہ عبد العلیم کو روحانی ماں بی بی عائشہ کے قدموں میں جگہ اللہ نے عطا فرمائی، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ماں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائی. اور ماں کے قدموں میں جگہ ملنا ایسا ہے کہ حدیث مبارک جس طرح ہے الجنت تحت الاقدام امہات، کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں میں ملتی ہے بے شک. اور اسی وجہ سے والدین کا اور ماں کا احترام بہت لازم ہے، اور ان کو جگہ وہاں ملی. جنت تو اللہ نے ویسی ان کو عطا فرما دی. اب جنت میں درجات کی بلندی اور فردوس کا اعلیٰ مقام وہ ان کی نیکیوں اور کاوشوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں عطا فرمایا. لاکھوں 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 غیر مسلم ان کے ہاتھ پر دست حق پرست پر مشرف با اسلام ہوئے، اور لاکھوں نے ان سے حلقہ ارادت میں بیعت کی. انہوں نے پوری دنیا کے اندر بے پناہ مساجد قائم فرمائیں، اور مساجد قائم فرمائیں، مدارس قائم فرمائے، اور اسلامک سینٹرز قائم فرمائے. بے پناہ طلباء کو حافظ قرآن بنایا، بے پناہ طلباء کو عالم دین بنایا، جو آج اسی کام کو جاری رکھ رہے ہیں. ہمارے ہاں ریپبلک آف موریشس میں بھی آج بھی ان کے اسٹوڈنٹس علماء بڑی جانفشانی کے ساتھ اپنی جو ہے نا محنت سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. مولانا شاہ احمد نورانی نے بے پناہ اس ملک کے لیے انہوں نے خدمت انجام دی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آج میں مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال شریف کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 10 برس ہو گئے ہیں. تو 10 برس سے میں تقریباً اس ملک میں حاضر ہو رہا ہوں، اور اس ملک کو اب میں اپنا ملک سمجھتا ہوں. ہاں، یہاں پہ رہنے والے باشندوں کو اپنا اہل وطن سمجھتا ہوں. اور بڑی جو محبت میرے دادا کے دل میں ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رہی، میرے والد کے دل میں ہمیشہ ان کے لیے رہی، یہاں پہ بسنے والے تمام موریشین لوگوں کے لیے میرے دل میں بھی آج وہی محبت ہے. اور میں بھی یقین کریں آپ، بغیر کسی لیت و لال کے میں آپ سے حق بیانی کے ساتھ یہ عرض کرتا چلوں کہ میں بھی ان سے قلبی محبت رکھتا ہوں، دلی محبت رکھتا ہوں، اور ہر وقت دل میں اور اپنے ذہن میں، شعور میں، وجدان میں ان کی بھلائی کے لیے ہر وقت سوچتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سرزمین موریشس کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سرزمین موریشس کو شاد و آباد فرمائے. یہاں رہنے والے تمام کمیونٹیز کے لوگ، چاہے کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق، اللہ تعالیٰ ان تمام کے مسائل کو، ان کی پریشانیوں کو حل فرمائے، اور وہ پرامن زندگی کو یہاں پر اپنا گزار پائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین اسلام کی روشنی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ملک کو اللہ تعالیٰ سیریاب فرمائے، اور امن و سکون اور محبت اور بھائی چارگی کو عطا فرمائے. حضرت آپ حلقہ قادریہ اشاعت اسلام اور ورلڈ اسلامک مشن کے چیف پیٹرن ہیں، سرپرست اعلیٰ ہیں. ذرا ہمیں ان کے ویژن کے بارے میں بتائیں. بے شک یہ میں خود اپنے منہ سے کوئی تعریف کرتا ہوا تو کوئی اچھا نہیں لگوں گا، ظاہر ہے. یہ میری کوئی ایسی بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میں تو یقین کریں آپ بہت کچھ کر رہے ہیں، میں اپنے دادا کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہوں، اور میں اپنے والد کی پیر کی دھول بھی نہیں ہوں. بات صرف یہ ہے کہ اصل میں ان کا ایک ویژن تھا، ان کا ایک پروگرام تھا. صحیح. مولانا شاہ عبد العلیم نے ایک سامنے مقصد رکھ کر ان تمام کاموں کو شروع فرمایا، اور مولانا شاہ احمد نورانی نے اسی کو جاری و ساری فرمایا. تو آج جب یہ ذمہ داری مجھ پر آئی ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے. صحیح. یقین کریں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ٹو بینگ دا ہیڈ آف حلقہ قادریہ اشاعت اسلام، بینگ دا ہیڈ آف ورلڈ اسلامک مشن
It's a اور great responsibility. ہاں بینگ دا ہیڈ آف سنت جماعت، یہ جو ہے اٹ از اے کمفرٹیبل صوفہ. نہ آپ یہ مت سوچیے گا کہ یہ آرام دہ کرسی یا صوفہ یا نشست نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے اوپر جو وزن ہے، جو بوجھ ہے، اتنی ذمہ داریوں کا ہے، اتنے کام کا ہے، صحیح. اور اتنی جو ہے نا فکروں کا ہے، اتنی قربانیوں کا ہے، صحیح. جو اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. بے شک. اس کے لیے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل جو ہے نا اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہوتا ہے، کیا بات. اور جو ہے دنیا کو ایک طرف کر کے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس کی خدمت کرنی ہوتی ہے. حلقہ قادریہ کی اول اسلامک مشن کی، وہ آج میں سمجھتا ہوں کہ کتنا بڑا کام ہے. اس کا ویژن، حلقہ قادریہ اشاعت اسلام کا ویژن جو ہے وہ پروموٹ کرنا ہے تعلیم کو، اور تمام جو سلسلے جو ہیں، جو رابطے مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کرتا ہے، ان کے جو ادارے ہیں، جی. ہاں، ان کی ذمہ داریوں کو نبھانے کا، جی. جی. تمام طلباء کے نئی جنریشن کے مستقبل کی بہتری کے لیے صحیح. اس کی خدمت کرنے کا، یہ حلقہ قادریہ کا پروگرام ہے. جی. اور یہ پروگرام آج اس طرح سے نافذ العمل ہے کہ الحمدللہ علیمیہ کالج چل رہا ہے، الحمدللہ، صحیح. اور بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ علیمی دارالعلوم جی. الحمدللہ بڑی بہترین طریقے سے سرگرم عمل ہے، صحیح. اور بڑے بہترین طریقے سے کام ہو رہا ہے، جہاں بچے حفظ قرآن کر رہے ہیں، ماشاء عالم اللہ. بن رہے ہیں، ماشاء اللہ. اور پھر ان کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں مختلف مساجد. حلقہ قادری اشاعت اسلام کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اس کے ایک ویژن، اس کے ایک ٹاسک میں یہ بھی ہے کہ مسجدوں کو قائم کرنا کیا بات ہے. اور مسجدوں کی ذمہ داریاں لینا. کیونکہ کوئی انسٹیٹیوٹ اگر قائم ہوتا ہے جی. جی. تو پیچھے اس کی کیئر ٹیکر بھی ہوتے ہیں. صحیح. اسی طرح حلقہ قادریہ کی ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ہے کہ مسجدوں کو قائم کرنا، مدارس کو قائم کرنا، اور سب سے بڑی اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑی نیکی جو حلقہ قادریہ اشاعت اسلام کے ذمے ہے کرنا لازم، وہ یہ کہ دوسروں کے کام آنا. جی. ہاں، ان کی ویلفیئر کے لیے، اٹ از اے صحیح. ویلفیئر آرگنائزیشن ٹو، اور یہ ہر طریقے سے جو ہے بھلائی اور بہتری کے لیے الحمدللہ. بہترین طریقے سے یہ کام کرتی ہے الحمدللہ. ورلڈ اسلامک مشن ایک ورلڈ وائڈ آرگنائزیشن ہے، جی. جس کا میں چیف ہوں. اس کے لیے جو ہے ہم پوری دنیا میں ہم نے ایک پروگرام رکھا ہوا نیٹ ورک ہے. نیٹ ورک ہے. اینڈ وی ہیو ڈفرینٹ برانچز ان ڈفرینٹ کنٹریز. وی آر ہیونگ برانچز. اس کی ہیڈ ہے وہاں پر، ہر جگہ پر، اور بہترین طریقے سے کام ہو رہا ہے. وہاں پر بھی اہم مقصد جو ہم نے رکھا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ بعض ممالک میں وی آر اے مائنورٹی، ہاں، تو اس وجہ سے ہمیں اقلیت ہونے کی وجہ سے وہاں پر سب سے پہلے جس اہم ترین بات پر ہم کو توجہ دینی ہوتی ہے کہ ہمارے دین کی، ایمان کی اور ہمارے مذہب کی کس طریقے سے حفاظت ہو سکتی ہے، جی. تو اس کے اوپر توجہ دیتے ہوئے ہم اسلامک سینٹرز کو قائم کرتے ہیں. جی. ان کو بکس پرووائڈ کروانا ہمارا کام ہوتا ہے. صحیح. ان کو وہاں پر جو مسلمان بچے آتے ہیں، پڑھتے ہیں ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اندر، جی. ان کی پراپر گائیڈنس، ان کی تربیت، ان کی پریپریشن، ان کو اسلامک طریقے سے، اسلامک پیٹرن پر ان کو ڈالنا، ماشاء اللہ. اسلامک کلچر کا بتانا، بچیوں کو حجاب کا اور پردے کا بتانا، سب ان کو بتانا کہ دیز آر فاربیڈن ان آور ریلیجن اسلام اینڈ دیز آر الاؤڈ. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ان سب باتوں پر ہمیں ان کو بتانا. یہ سب کام جو ہے وہاں پر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر یہ ہے کہ ہم اور بھی بہتر طریقے سے جی حضرت. اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی رکھتے ہیں، اور ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. لیکن کنسنٹریشن جو ہے ہماری
نیو جنریشن کی طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسٹریٹ پاتھ پر چلنا نصیب فرمائے, so that they know that Almighty Allah is one and His beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the beloved Prophet of Allah سبحان تبارک و تعالیٰ. یہ ہمارا مین آبجیکٹ ہے, اور یہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا بھی یہی ہے. اس پیغام کو جتنا بھی پھیلا سکتے ہیں, جتنا بھی عام کر سکتے ہیں, بے شک, اس کے لیے ہم کو کوشش و سعی کرنی چاہیے. الحمدللہ. جی جناب. حضرت, ہم ایک بہت ہی ماڈرن ورلڈ میں جی رہے ہیں, موجودہ دور میں ہیں. آج کے اس موجودہ دور میں, نئے دور میں, ہم کس طرح لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے, ایک پیسفل ریلیجن ہے؟ جزاک اللہ. اسلام جو ہے ایک بڑا پرامن مذہب ہے. اسلام جو ہے ایک بڑا محبت والا مذہب ہے. یس. اسلام جو ہے وہ ایک ایسا تعاون کرنے والا اور حقوق کا علمبردار مذہب ہے کہ جس میں اگر ہم داخل ہو جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں صرف محبت ہے, اسلام میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے, اور اللہ کی مخلوق پر رحم ہے, اور شفقت ہے, اور بھلائی ہے, اور بہتری ہے. یہ اسلام کے بارے میں جو فضول پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ انتہا پسندی ہے, یا تلوار کے زور پہ. ہاں, نہ نہیں, یہ سب خرافات باتیں ہیں. جی. اسلام میں انتہا پسندی کہاں؟ انتہا پسندی تو اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اب اسلام کو اگر فالو کر رہے ہیں تو وہ انتہا پسندی ہے, ایکسٹریمسٹ ہے. اسلام کو فالو کر رہے ہیں. وی آر آفرنگ آور پریئرز, وی آر پیئنگ زکوٰۃ, وی آر فاسٹنگ, وی آر گوئنگ فار حج بیت اللہ. ٹھیک ہے, تو ہم اگر ایکسٹریمسٹ ہیں, انتہا پسند, تو صرف ایک ہم تو نہیں ہیں. ہر مذہب میں جو عبادت کر رہے ہیں اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں. کسی کا کوئی رب ہے, کسی کا کوئی رب ہے, کسی کا کوئی رب ہے, تو وہ جو عبادت کر رہے ہیں تو وہ اس کا مطلب ہے سب انتہا پسند ہو گئے. نہیں, ہم تو اپنے مذہب کی انتہا پسند ہیں کہ ہم اپنے مذہب سے محبت رکھتے ہیں اور محبت پھیلاتے ہیں اور دوسروں کو محبت کا پیغام پہنچاتے ہیں. یہ اسلام کے بارے میں ہے. اور اسلام جو ہے ہر طریقے سے اگر دیکھا جائے, اسلام کسی کی برائی نہیں چاہتا. کیا بات ہے, کسی کی برائی نہیں چاہتا. بے شک. اور اسلام ہر ایک کی بھلائی چاہتا ہے. جی. اور اسلام ہر ایک سے بہتر طریقے سے معاملہ رکھنے کا حکم فرماتا ہے. اسلام میں کسی کالے میں, کسی گورے میں, کسی عربی میں, کسی عجمی میں, اور اسلام میں کسی امیر میں اور غریب میں, اور کسی کم تر میں اور کسی بالا تر میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں, محمود و حیات. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. یہ اسلام ہے. تیری سرکار میں پہنچی تو یہ اسلام ہے. سبحان اللہ. جس سرکار میں پہنچی تو سبھی ایک ہوئے. سبحان اللہ. اور اس کی سب سے بہترین جو مثال ہمیں نظر آتی ہے جی, وہ حج بیت اللہ کی سعادت اللہ جن کو نصیب فرماتا ہے. جی. وہاں پر بڑے بڑے شاہ اور بڑے بڑے غلام ایک ہی تولیہ باندھے جس طرح سے حج بیت اللہ اور طواف کعبہ میں مصروف ہوتے ہیں, وہیں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی ڈیفرینسیشن نہیں ہے. یہ سب دنیاوی پروپیگنڈے ہیں, دنیاوی بس پھیلائی ہوئی باتیں ہیں. اسلام ہر اس سے بالا تر ہے. الحمدللہ. حضرت, نئی نسل میں تبلیغ دین کے لیے ہمارے ائمہ اور علماء کا کیا رول ہونا چاہیے؟ بے شک. ناؤ اب جو صورتحال ہے جی, وہ یہ کہ اب ہم آپ تو بوڑھے ہو گئے,
اور تو اب الحمدللہ نئی نسل ہمارے سامنے ہے. اس کے لیے ہم جو بھی کر سکتے ہیں جی ہمیں کرنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا یا کوئی اور جائے گا دنیا سے، قیامت میں اس سے پوچھا جائے گا تم نے پیچھے والوں کے لیے کیا کیا، ہاں کیا سکھا کر آئے. اب جس طرح آج کل جس طرح مٹیریلسٹک دنیا ہے، ہر کوئی یہ سوچتا ہے مٹیریل مٹیریل مٹیریل، ہاں تو جس طرح سے لوگ یہ سمجھتے کہ اگر ہم یہ بنا جائیں گے تو کل کو یہ ہمیں ہماری فیملی کے کام آئے گا، وہ استعمال کریں گے، یا کل کو یہ ہماری اولاد کے کام آئے گا جب وہ بزنس کو پورا رن اوور کریں گے. تو اس طرح سے چلتا ہے، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے. ہم بھی جو مٹیریلسٹک سوچ سے بالاتر ہو کر جی اگر ہم یہ سوچیں کہ جب میں قبر میں جاؤں گا، قبر میں میرے کیا کام آئے گا، اور اس کی میں تیاری اس طریقے سے کرتا ہوں کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتا ہوں. ہاں اس کا ثواب اس کو بھی مل رہا ہے جب تک پڑھ رہا ہے، صحیح، اور جب میں مر جاؤں گا جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، قبر میں اس کا قرآن پڑھنا میرے کام آتا رہے گا. بے شک، کیا بات ہے. بچوں کو دین بتانا، بچوں کو دین کی راہ پہ لگانا، برائی سے بچانا، یہ سب جو ہے اس نئی نسل کو بچانے کے لیے ہمیں کرنا ہوگا. ایٹ لیسٹ جی حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان اگر کچھ اپنی اولاد کو کچھ دے سکتا ہے، صحیح، اس میں سب سے بہترین عطیہ جو ہے جو اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ اچھی تعلیم، اچھی تربیت اور ایک اچھا ماحول. بس تعلیم اچھی ہونی چاہیے اور تربیت اچھی ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ یو شوڈ لرن دیم دا مینرز، ایٹیکیٹ. تربیت کرنی چاہیے، ان کو یہ بتانا چاہیے یہ برا ہے، ان کو یہ بتانا چاہیے یہ اچھا ہے، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اس میں تمہارے لیے برائی ہے، اس سے بچو اور اس کو اپناؤ. بچوں کو مسجد کا رستہ دکھاؤ، بچوں کو قرآن شریف پڑھاؤ تاکہ یہ نسل بچ سکے. اور بچوں کو ہمیشہ غلط بات پر ٹوک دینا چاہیے کہ اس طریقے سے نہیں کرو. اور علم حاصل کرنا بچوں پر لازم کرنا چاہیے، صحیح، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم بھی یہی ہے الحمدللہ. کہ علم حاصل کرے. تو بچوں کو پڑھائی کے اوپر کہنا چاہیے. الحمدللہ. حضرت ایک صحت مند معاشرے کے لیے، فار ہیلزی سوسائٹی کے لیے اسلام کیا لائحہ عمل پیش کرتا ہے؟ اصل میں ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ کہ there are many religions, many communities، بالکل اسلام کس طرح سے اس میں لائحہ عمل پیش کر سکتا ہے؟ بالکل آپ کا سوال بہت اچھا ہے، بڑا مناسب ہے. اور بات یہ ہے کہ اصل میں بیکاز آف دس changing atmosphere of the world, the people, they are being concentrating on their own health, own body health, but they don't concentrate upon their soul health and the environment health. اصل میں یہ معاشرہ جو ہے آج کل بہت ہی بھاگ دوڑ میں ایکٹیو ہو گیا ہے. یہ اپنی جسمانی ہیلتھ کا سوچتے ہیں، یہ اپنی دلی ہیلتھ کا نہیں سوچ رہے. یہ اپنی جو ہے نا تمام ہیلتھ فٹنس کی، اپنے جم کا، اپنی ایکسرسائز کا سوچ رہے ہیں، لیکن اپنے سول ہیلتھ، اپنی روح کی ہیلتھ اور اپنے دل کی اور قلب کی ہیلتھ کا اور اپنے دین کی ہیلتھ کا نہیں سوچ رہے. بات ساری یہ ہے، یہ اگر جو ہے اپنے دل کی اور قلب کی ہیلتھ کا سوچیں گے تو معاشرے کی جو انوائرمنٹ کی جو ہیلتھ ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اگر انوائرمنٹ
انوائرمنٹ اس کو ایسا دیا جائے بچوں کو، ایک معاشرہ، جی ایک سوسائٹی اس کو ایسی دی جائے، ایک کلچر اس کے سامنے جو رکھا جائے، جی ایک ایسا رکھا جائے کہ جو سب کے ساتھ رہ کر جی چلنے کا جی اور ہر طریقے سے جو ہے اپنے دل کا، ایمان کا، اپنے طریقے کا خیال رکھنے کا ایک طریقہ سامنے رکھ کے، ایک پروگرام سامنے رکھ کے چلنے کا طرز دے تو میں سمجھتا ہوں وہ بہتر ہے۔ فزیکل ہیلتھ کا سب سوچتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کا سوچتے ہیں، ہاں، اور تمام ان باتوں کا سوچتے ہیں، لیکن دل کی ہیلتھ کا، دل کی نیوٹریشن کا، اور معاشرے کی ہیلتھ کا، سوسائٹی کی ہیلتھ کا، انوائرمنٹ کی ہیلتھ کا اب لوگ نہیں سوچ رہے۔ انوائرمنٹ کی ہیلتھ، فار این ہیلدی انوائرمنٹ وی ہیو ٹو فرسٹلی بی آنیسٹ ٹو آور سیلفس، سچ، کم از کم ہم اپنے آپ کے ساتھ تو سچے ہوں۔ اگر ہم اپنے آپ سے سچے ہوں گے تو ہم ظاہر ہے سچ بولیں گے، صحیح، سچ بولیں گے، اور سچ کو سچ کہیں گے، بالکل، اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے، اور برے کو برا کہیں گے۔ ہمیں ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے بچے کیا سچے ہیں؟ کیا آپ جب انہیں یہ کہتے ہیں کہ پڑھو تو کیا وہ پڑھ رہے ہیں؟ جب آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ مسجد کی طرف جاؤ یا اور اچھائی کے کام کرو، کسی کے کام آ جاؤ، they are your neighbors, be kind on them، تو کیا وہ آپ کی بات مانتے ہیں؟ ان باتوں سے، یہ ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں، جی لیکن ان سے ایک بہت ہیلدی، اہم ہے، بڑی اہم باتیں ہیں جناب صحیح، والی، صحیح، اور انہی سے ایک ہیلدی معاشرہ تشکیل تشکیل پاتا ہوتی ہے، جو کہ اپنی ماں کا احترام کرے گا، باپ کا احترام کرے گا، بھائی بہنوں کا، بیوی بچوں کا، اور پورے خاندان کا احترام کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ریپبلک آف موریشس میں ایک ہیلدی معاشرہ نصیب فرمائے۔ آمین، آمین۔ الحمدللہ۔ حضرت ایک روحانیت سے متعلق ایک سوال ہے، جی کہتے ہیں کہ سلسلے جو ہیں کئی ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے، جی، اس پر تبصرہ فرمائیں گے؟ ماشاء اللہ، بڑی، یہ تو آپ نے بڑی تصوف کی بات کہہ دی، تو صوفی ہو گئے اب آپ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سلسلے تو ماشاء اللہ ہیں، جی قادری بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، چشتی بھی ہے، شاذلی بھی ہے، صابری بھی ہے، سہروردی بھی ہے، سلسلے تو ہیں بہت، لیکن یہ بھی تو ہے نا، کلہم من رسول اللہ ملتمسن، ہاں، تمام سلسلے جو ہیں وہ حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں، اور تمام سلسلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں، اور سب کے اصل میں جو ہے، سب کے جو ہاتھ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت نازل فرمائی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کے حق میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرے محبوب سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے۔ بے شک، تو یہ سلسلے جو ہے تمام جڑے ہوئے ہیں۔ بعض کے پیر جو ہیں وہ کوئی ہے، اور بعض کے پیر کوئی اور ہے، لیکن تمام سلسلوں کی اصل میں جو جا رہی ہے وہ ایک ہی منزل کی ایک ہی منزل ہے، وہ تمام سلسلے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ حضرت کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بزرگوں کے وصال کے بعد ان کا فیض جاری رہتا ہے، ہم ان کا فیض حاصل کرتے ہیں؟
سبحان اللہ، یہ تو آپ خود دیکھ رہے ہیں، آپ تو خود دیکھ رہے ہیں، مجھے اس پہ اور مزید کیا بتانے کا ہے، آپ کو خود نظر آ رہا ہے بزرگوں کا فیض جاری ہے، شمشیر بے نیام ہے۔ واہ، آپ نے پردہ فرمایا بزرگوں نے، ہاں؟ صحیح، لیکن ان کا پردہ جو کرنا ہے وہ انتقل فی مکان الی مکان آخر، کیا بات ہے، اس جگہ سے اس جگہ منتقل ہو گئے، ہاں؟ اور یہ سبحان اللہ بزرگوں کا جو وہاں پر معاملہ جو ہے بالکل ایسا معاملہ ہے جیسا ان کی ظاہری زندگی میں معاملہ ہوتا تھا، کیا کہنے حقیقت میں عرض کر رہا ہوں، آہا، شمشیر بے نیام ہے، اور اللہ رب العالمین وہاں پر تو ان کی اتنی جلدی سنتا ہے کیا بات ہے، کہ جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ، یہ صرف ہمارے نیک و صالح بندے جو ہیں وہ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، ایسے ہیں بھی بہت دنیا میں ہیں نیک و صالح اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ کشف ہوتا ہے، صحیح، ایک ہوتا ہے کشف القلوب، جی، ایک ہوتا ہے کشف القبور۔ ہوں، ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بس جن کے سلسلے بالکل صحیح ہیں اور مضبوط ہیں، یعنی جن کی چین ہے اور کنیکشن ہے، کیا بات ہے، باپ بیٹا، بیٹا باپ، باپ بیٹا، دادا بیٹا باپ، کنیکشن جن کے مضبوط ہے، ان سلسلوں کے بزرگوں کو ایسا ہے کہ وہ ان بزرگوں کو کشف القلوب ہوتا، اپنی حیات میں دوسرا آدمی جب سامنے آتا تھا، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھ لیتے تھے، کیا بات ہے، پورے قلب کا کشف ہو جاتا تھا، اب اس کے دل میں کیا کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، ابھی بھی باقی ہیں دنیا میں، کیا کہنے، ہاں۔ اور پھر ایسے اولیاء اللہ ہیں، ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں، کشف القبور جن کو حاصل ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اور یہ کشف جو ہے، کشف صرف انہیریٹنس میں ملتا ہے، ماشاءاللہ، یعنی کہ کشف جو ہے اگر قبر پہ حاضر ہو جائے اور جس کو یہ حاصل ہے جی، تو وہ قبر کا بزرگ جو ہے وہ کھڑے ہو کر استقبال کرتا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور پھر جو ہے وہ اور حاضر جو ہے، زائر جو ہے، وہ ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں، کیا بات ہے، اور پھر اس کی رہنمائی ہوتی ہے۔ تو یہ تو اولیاء اللہ کے معاملات ہیں، صحیح، اور ان کا فیض جو ہے قبر میں جانے کے بعد اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، ہاں، یعنی کہ ماشاء اپنی اللہ، حیات میں جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ما زال العبد يتقرب الی بالنوافل حتی اصبحت یدہ ورجلہ وکفہ واذنہ، اس طرح کی کہ اللہ تبارک و تعالی کہ ایسے بھی بندے ہیں کہ وہ نوافل اتنی کثرت سے پڑھ رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں رب کی آنکھیں بن جاتی ہیں، کیا ان کے کان رب کے کان بن جاتے ہیں، ان کے ہاتھ رب کے ہاتھ بن جاتے ہیں، ان کے پیر رب کے پیر بن جاتے ہیں۔ تو ایسے بندے ہیں، تو یہ اولیاء اللہ صالحین ایسے نیک بندے ہیں، اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، ہاں، اوڑھنی میں چھپا کے رکھتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، لیکن ہیں ایسے صالحین، یہ ان کو کشف القلوب جو حاصل ہوتا ہے اور کشف القبور جو حاصل ہوتا ہے، اور پھر یہ کیا بات ہے، بعض جب مزارات میں جب پہنچ جاتے ہیں تو بالکل شمشیر بے نیام بن جاتے ہیں، ادھر آپ نے دعا مانگی، ادھر ان سے کلک ہوئی اور کنیکٹ ہوئی، کھڑک، جس طرح آپ کے موبائل کا کنیکشن مل گیا فوراً، دنیا کے ایک کونے سے بیٹھ کے دوسرے کونے میں بات کر، بالکل اسی طرح سے اگر کلک ہو جائے، کھڑک کلک ہو گیا، ایک دم ادھر دعا گئی، ادھر عرش پہ پہنچی، ادھر استجاب ہوا، قبول ہوئی، ادھر مالا مال کر کے نواز دیا گیا۔ کیا بات ہے، یہ ان کے معاملات ہیں، بے شک سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اور یہ اللہ کی سچی محبت عطا آمین فرمائے۔ آمین۔ حضرت ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا۔ آپ پوچھتے رہیں مجھے آخری اور پہلا اور آخری اور دوسرا ان میں آپ سے معاملات تو جی چاہتا ہے باتیں ہی کروں۔ آپ یقیناً عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ماریشس تشریف لائے ہیں۔ اس حوالے سے عید میلاد النبی کے حوالے سے ہمارے اہل ماریشس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے تو میں اہلیان موریشس کو بہت دل کی گہرائیوں سے سچی قلبی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یوم النبی، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دن 12 ربیع الاول کی آمد کی سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی آمد ہر سال کی طرح اس سال بھی اس دن کی آمد اس سرزمین کو مبارک فرمائے، اور یقین کریں جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا، the reason for the creation of this entire universe, beloved Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مقصد تھے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کی تشریف آوری مقصود تھی، اس لیے یہ سب کچھ تخلیق فرمایا گیا آپ کی آمد کی وجہ سے۔ ان کی محبت میں اس کو تخلیق فرمایا سب کچھ۔ ان کی جو میلاد کی باسعادت رات یا وہ ان کی ولادت کا دن کتنا مبارک اور کتنا عظیم ہوگا کہ 1,23,999 نبی انبیاء اور رسول ان کے بعد ان کو اللہ نے بھیجا، ان کی ولادت، ان کی پیدائش، ان کا نور تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، لیکن 1,23,999 بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 1,24,000 نبی بنا کر بھیجا کہ اب جو کام کوئی بھی نہ کر سکا اب یہ کام سارے وہ کریں گے۔ اتنی بڑی رحمت ہے، ان کو رحمت بنا کر بھیجا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ فرمایا، جہاں اپنا فرماتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، وہاں اپنے محبوب کا فرما رہا ہے میں یہ رحمت للعالمین ہے۔ تو جب رحمت بنا کر بھیجا، جب پیس بنا کر بھیجا، ہارمنی بنا کر بھیجا، بلیسنگ بنا کر بھیجا، تو سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اور ہم پر کتنا کرم فرمایا کہ ان کو ہمارے اوپر بھیجا۔ کیا بات ہے۔ اور ہم ان کی امت ہیں، ہمارا بہت بڑا یہ اعزاز ہے کہ ہم ان کی امت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان کی امت بنایا۔ اور یہ امت جو ہے ان کے میلاد کو جتنی خوشی سے، جتنے ذوق و شوق سے منائے گی، اللہ کے محبوب سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنا ہی خوش ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میلاد منانے والوں کو ان پہ بہت کرم فرما کر ان سے بے پناہ خوشی کا اظہار۔ صرف ایک ہم نہیں ہیں جو میلاد منا رہے ہیں، صرف ایک ریپبلک آف موریشس میں میلاد نہیں ہو رہا، بلکہ ہر ملک میں میلاد ہو رہا ہے۔ یوم النبی، عید میلاد النبی، ربیع الاول شریف ہر ملک میں ہو رہا ہے، اتنا چراغاں ہو رہا ہے، اتنی الیکٹریسٹی لگائی جا رہی ہے، اتنا بیوٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جتنا یہ سب کچھ یہاں ہو رہا ہے، خدا کی قسم یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس سے زیادہ چراغاں اللہ رب العالمین عرش بری پر اپنے محبوب کی آمد کے دن کا منا رہا ہے۔ ہم یہ کہیں گے حق تو یہ ہے، حق تو یہ ہے، حق ادا نہ ہوا، حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور جتنا بھی کر رہے ہیں اتنا کچھ ہو رہا ہے، کم ہے۔ ہاں یہ اتنا سب کچھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کہیں گنا زیادہ، کہیں گنا زیادہ عرش بری پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے کیا بات ہے، حضور کی برتھ ڈے منانے کے لیے جو وہاں پر رونق سجا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے محبوب کے
چاہنے والوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے، آمین۔ میرا بھی، آپ کا بھی، تمام اہل وطن ریپبلک آف موریشس میں رہنے والوں کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے والوں میں شمار فرمائے۔ آمین۔ حضرت اس بہت ہی پیاری گفتگو کے لیے میں آپ کا نہایت ہی مشکور ہوں، آپ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور پھر گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو محترم ناظرین، اس بہت ہی دلچسپ اور پیاری گفتگو کے ساتھ آج کا یہ پروگرام پائے تکمیل تک پہنچا۔ انشاءاللہ الرحمن آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔